كفى وسلام على عباده الذين اصطفى رب أعوذ بك من حمدات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه 20واں پارہ سورہ القصص آیت شریفہ 8 کا آخری حصہ. بامحاورہ ترجمہ اس حصہ مبارکہ کا سماعت فرمائیے. بے شک فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر غلطی کرنے والے تھے، خطا کار تھے. اللہ بہتر جانے اس کا درست معنی کیا ہے. 2 معنی ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ سمجھ میں آ رہے ہیں. جو ٹھیک ہو اللہ قبول فرما لیں، جو غلط ہو اللہ معاف فرما لیں. پہلا معنی فرعون، حامان اور ان کے لشکر بنو اسرائیل کے ساتھ جو طرز عمل اختیار کر رہے تھے وہ سراسر غلط تھا. اس میں درست ہونے والی کوئی بات نہ تھی. دوسرا معنی اللہ بہتر جانے، مجھے کسی بات پر اصرار نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو فیصلہ کیا گیا فرعون کی بیوی کی فرمائش پر، کیا وہ فیصلہ ان کے لیے مفید تھا؟ ان کے فیصلے میں ان کی بربادی تھی. تو باوجود اتنے وسائل اور باوجود فرعون کے رب اعلیٰ کا دعویٰ ہونے کے، اپنے فیصلے کی درستی اس پر قدرت نہیں رکھتے. اللہ توجہ فرمائیے. گھر میں ایک ادارے میں یہ مصیبت چل رہی فرحان صاحب کہ جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے. تو ہے کیا؟ تیری کوئی حیثیت ہے دینی یا دنیاوی؟ کس حیثیت سے تو بات کر؟ آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈالے اور پھر اپنا یہ دعویٰ شیخی اس پر غور کرے. دونوں میں کوئی میل ہے؟ فرعون بدترین انسان، لیکن اگر دنیاوی وسائل، اقتدار، حشمت و قوت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا ہم میں سے کوئی اس کے برابر ہے؟ اس کا فیصلہ ٹھیک تھا. دونوں معنی میں اس کا طرز عمل ردی. تیری حیثیت دینی بڑی ہے، تجھ پر وحی آتی ہے، تیرے جنتی ہونے کی بشارت ہے. کچھ بھی نہیں، کچھ پتہ نہیں کسی کا، نہ درس دینے والے کا، نہ سننے والے، نہ ٹوپی والے کا، نہ ویسٹ کوٹ والے کا. عبد المنان جی پتہ ہے کس بات پہ؟ ہم گھروں میں سیاپا، اداروں میں، مساجد میں، جماعتوں میں، کاروبار میں. کیوں وقار صاحب جی؟ جو میں نے کہا ہے اس سے ایک لفظ نہ آگے نہ پیچھے. تباہی کی بنیاد یہ ہے. یہاں لفظی تھوڑی سی تشریح اللہ کی توفیق سے دیکھیے. خاطئین غلطی کرنے والوں میں سے تھے. ایک ہے جان بوجھ کے غلطی کرنا، ایک ہے بھول کر کرنا. دونوں میں کتنا فرق ہے. اب دیکھیے عربی زبان میں اخطأ یخطئ تھوڑی سی مشکل بات ہے، لیکن اللہ کی توفیق سے توجہ فرمائیں گے
تو انشاءاللہ بعد شاید میں ناکارہ سمجھا ہو. ایک ہے اخطا یخطئ، اس کا معنی ہے غلطی کرنا. ایک ہے خطئ یخطئ، غلطی ہے لیکن بھول کر ہے. دونوں میں کتنا فرق ہے. اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کرے، اللہ محفوظ رکھے، نہ قتل کیے جائیں نہ قتل کریں، تو وہ جان بوجھ کے کی. ایک ہے جانور کو شوٹ کیا، آدمی کو لگ گیا، دونوں کا حکم ایک ہے. کتنا فرق ہے. ایک ہے جان بوجھ کے رمضان میں پانی پیے، کھانا کھائے، اس کا گناہ کتنا ہے. ایک یہ ہے پورا گلاس نہیں، پورا جگ لسی کا بھول کے پی جائے، اس میں گناہ نام کی کوئی چیز ہے. ایک ہے پھر سنیے اخطا یخطئ، غلطی کرنا. ایک ہے خطئ یخطئ، غلطی ہے لیکن بھول کے ہے. ایک کچھ ہے ایک کچھ. قرآن پاک میں ان دونوں الفاظ کو سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے. ہم اسی پہ اتفاق کر کے آگے چلتے ہیں. ابھی آیت شریفہ اس کے حوالے سے کافی بات ہو چکی ہے، لیکن کچھ مزید بات اس کو اللہ کی توفیق سے سمجھنے کے لیے اس کا پہلے بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں. اور فرعون کی بیوی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور آپ کے لیے اسے قتل نہ کیجیے، شاید کہ وہ ہمیں نفع دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا دیں. اور وہ نہیں سمجھتے. اس آیت کریمہ میں اللہ جانے کتنی باتیں ہیں. ایک امرأۃ فرعون، نوٹ فرمائیے، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی. آج کی زبان میں اس کا ترجمہ مسز فرعون. کیا یہ کہنا جائز ہے؟ بعض لوگ جوش میں، انگریزی کی دشمنی میں، جوش میں بہت خفا ہوتے ہیں. یہ کیا ہوا مسز؟ اللہ تجھ پر رحم کرے، اللہ تیرے جذبے کی قدر کرے. لیکن قرآن کریم میں مسز کا لفظ استعمال، بات واضح ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب امرأۃ فرعون، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ فرعون کی بیوی. اور فرعون کی بیوی کا آپ انگریزی میں کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. دین کی محبت غیرت بڑی عمدہ چیز ہے، لیکن دین کی محبت غیرت دین کے دائرے میں ہو. اپنی مرضی سے کسی چیز کو دین بنا کے اس پہ ٹھٹ جانا، لڑائی کرنا، یہ کوئی اتنی نہیں، بالکل پسندیدہ بات. دین کی غیرت خوبی ہے، لیکن وہ بھی دین ہے. اور میرے گمان میں دین سے تعلق والے لوگوں میں یہ خرابی موجود نہیں بلکہ کافی. ایک اور بات، ویسے یہ جو وثائق ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، اس میں باپ کا نام ہونا بہتر ہے یا خاوند کا نام ہونا بہتر ہے؟ یہ الگ سے مسئلہ ہے، لیکن میں نے مناسب یا موقع کی مناسبت سے اپنی ٹوٹی پھوٹی رائے دیتا جاؤں. ڈاکومنٹس میں، وثائق میں والد کا نام دینا زیادہ مناسب. اللہ خامن کو سلامت رکھے، ایمان عافیت سے فوت ہو جائے. اب دوسری شادی کر سکتی ہے کہ نہیں؟ اب کرے گی تو پھر سارے ڈاکومنٹس چینج کرائے. اللہ نہ کرے طلاق ہو جائے، دوسرے خامن سے شادی کرے، نہ بھی کرے، اب وہ جو چل رہا تھا وائف آف، تو پھر لیکن باپ کا نام تبدیل نہیں ہوتا.
وہ باپ کی بیٹی ہے، 1 سال کی بھی اور 80 سال کی بھی. اور یہ بھی میں آپ کو فتویٰ نہیں دے رہا، نہ میں فتویٰ دینے کی صلاحیت رکھتا ہوں، لیکن مناسب بھی نظر آتا ہے کہ وثائق میں، ڈاکومنٹس میں باپ کا نام استعمال کیا جائے خامند کی بجائے. اللہ بہتر جانے. فرعون کی جو بیوی تھی ان کا نام کیا تھا؟ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام ذکر فرمایا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں بہت زیادہ لوگ کامل ہوئے، مردوں میں کامل ہونے والوں کی تعداد بڑی ہے، عورتوں میں نہیں کامل ہوا مگر آسیہ، فرعون کی بیوی، اور مریم عمران کی بیٹی. اور عائشہ کی عورتوں پر فضیلت وہی ہے جو سرید کی باقی کھانوں پر. سرید ایک عربی کھانا ہے جو گوشت اور روٹی سے مل کے بنتا ہے. عائشہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے رضی اللہ عنہا. لیکن گزشتہ امتوں میں جو عورتیں درجہ کمال کو پہنچی ان میں سے 2 کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک بی بی آسیہ اور دوسری بی بی مریم. اللہ کی ان دونوں پر اور تمام ایمان والی عورتوں پر رحمت نازل. ایک اور بات اس آیت کریمہ کے حوالے سے، بی بی آسیہ نے فرمائش کی، فرعون نے وہ فرمائش مانی یا نہ مانی؟ یہاں ایک بہت بڑی شیطانی بات جو گھروں میں عام ہے اس کی حقیقت توجہ سے سماعت فرمائی. ایک عورتوں کی ایک بڑی تعداد دین کی دعوت دینے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے اپنی جان چھڑانے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ہماری کون سنتا ہے؟ کبھی کسی نے یہ بات سنی ہے کہ نہیں سنی؟ جی راہ صاحب کے تپے پہ دے، ان کو بس چھیڑنے کی ضرورت ہے، بغیر ماچس کے اللہ آپ کے تپش کو ہلکا کر دے اور آپ کو ہدایت دے دے. یہ بھی بات ہے. اچھا جی، اب عورتوں کی ایک بڑی تعداد یہ حجت پیش کر، ہماری کون سنتا ہے؟ جھوٹ ہے، کہنے والی کوئی بھی ہو. یہ کہنا کہ ہمیشہ ان کی سنی جاتی ہے غلط ہے. یہ کہنا کہ ان کی ہمیشہ نہیں سنی جاتی یہ بھی غلط ہے. اب زیادہ سنی جاتی ہے یا کم سنی جاتی ہے یہ کیس ٹو کیس. کسی جگہ عورت کی اتنی جلتی ہے مرد بیچارہ مسکین بن کے بیٹھا ہے، اور کسی جگہ نہیں چلتی. لیکن یہ قاعدہ بنا لینا عورتوں کی سنتا کوئی نہیں، غلط ہے. اب فرعون ایسا جابر صفاق بے رحم سنگ دل، اس نے بیوی کی سنی کہ نہ سنی؟ خواہ اپنے آپ کو یہ بہانہ بنا کے دین کی ذمہ داری سے سبکدوش کرنا سوائے حماقت کے اور کچھ. اور اسلامی تاریخ میں عورتوں کی دعوت کی تاثیر کی شاندار مثالیں موجود. ایک اور بات اس آیت کریمہ کے حوالے سے، اور میرے خیال میں بہت عجیب بات ہے، اور میں اپنی طرف سے نہیں، بعض مفسرین نے ذکر کی ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے. فرعون کی اولاد تھی، کوئی بیٹا تھا، ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے،
امام احمد کی روایت میں اور مفصل واقعہ، بیٹے کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ بی بی آسیہ کی اس بات سے کیا بات سمجھ آتی ہے؟ اور نتخذہ ولدا، اس بچے کو ہم اپنے بیٹوں کی موجودگی میں کوئی بیٹا کسی کو بناتا ہے؟ آپ زیادہ جانتے ہیں، میں تو نہیں جانتا، ضرورت ہی نہیں۔ اب وہ سبحان ربی الاعلی، میں ہوں تمہارا رب، اور بیٹے سے محروم ہے۔ اور یہ نہیں کہ بیٹے کی گھر میں خواہش نہیں ہے۔ بی بی آسیہ، ان کی اس بات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بیٹے کی شدید تڑپ، اتنی تڑپ کہ ایک گمنام بچے کو بیٹا بنانے کے لیے تیار کر گیا ہے، لیکن بیٹا تھا نہیں۔ بعض لوگوں نے، بعض مفسرین نے، اللہ پر اپنی رحمت کرے، بڑی خوبصورت بات کہی۔ یہ لوگ جن سے اولادیں مانگتے آج بھی، ان میں سے کتنے ایسے ہیں ان کی کوئی اولاد نہیں، نوبر پیر، اور جن کے بارے میں بہت کچھ دینے کے دعوے کیے جاتے ہیں، اولاد سے محروم۔ جو اپنے آپ کو اولاد نہیں دے سکا، وہ ان جاہلوں کو اولاد دے گا۔ حماقت کی باتیں ہیں، لیکن اللہ پاک نے ان کی بے بسی اور اپنی قدرت کے واضح نشانات زمین پر رکھے ہیں۔ جو سمجھنے والے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، جو نہیں سمجھنا چاہتے نہ سمجھ۔ ایک اور بات اس آیت شریفہ کے حوالے سے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ نہیں شعور رکھتے۔ اللہ جانے کہ میں غلط بات نہ کہہ جاؤں، اللہ بچا کے رکھے۔ ہماری ایک اچھی خاصی تعداد، انہیں اپنے بارے میں یہ گمنڈ ہوتا ہے کہ مردم شناسی، بندے کو پہچاننا، بس یہاں تک سنا گیا ہے، یہاں تک سنا گیا ہے کہ میں بندے کی شلوار اور قمیض کو دیکھتا ہوں، میں پہچان جاتا ہوں کہ یہ کیسا ہے۔ کیوں یاوہ گوئی کر رہا ہے، نہیں جانتا تھا۔ پھر وہی بات جو ابھی کر رہے تھے، دنیاوی طور پر فرعون کس سے پیچھے تھا، اور اس کے ساتھ ایڈوائزرز، منسٹرز، بیوروکریٹ تھوڑے تھے۔ اس بچے کو پہچانے کہ یہ بچہ ان کے لیے کیا بننے والا ہے۔ بی بی مریم، بی بی آسیہ کی بات الگ ہے، اصل فیصلہ زمینی طور پر آسیہ کا تھا یا فرعون کا تھا؟ تو اس نے کیا فیصلہ کیا؟ اگر اس کو پتا ہوتا اس کے مقابلے میں نکلنے پر اس کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں غرق ہونا ہے تو اس بچے کو چھوڑتا۔ اللہ پاک نے کیا خوب فرمایا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کاروائی ہو رہی ہے لیکن ان کو پتا ہے کیا کر رہے ہیں۔ توجہ فرما لیجیے، یہ جاننے والے تنہا، یہ جو مردم شناسی کے دعوے، اور کیا بات ہے، کیا بات، سب فضول بات، کیا بات نہیں، سب فضول بات۔ اور یہاں عقل مند وہ ہے جو ہمیشہ عاجزی انکساری کا اظہار کرے۔ ہاں اللہ چاہے وہ پہچان لیتے ہیں، اللہ نہ چاہے بیٹوں کو نہیں پہچانتے، بیٹوں کو نہیں پہچانتے۔ کتنے لوگ شاید آپ میری بات کی طرح اپنا سب کچھ کسی بیٹے کے نام کروا دیتے ہیں، اور وہ سلام لینے کا روادار نہیں رہتا۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ بیٹے کو نہیں پہچانتے، جب بیٹے کے بارے میں یہ کیفیت تو کسی اور کے بارے میں کیا کہیں۔ اصل بات یہ ہے، سب کچھ جاننے والے ہم اگر کچھ جانتے ہیں اور جتنی دیر کے لیے جانتے ہیں ان کے حکم سے ہے، جب وہ نہ چاہیں
ایک لمحہ کے بھی رائی برابر کوئی چیز نہیں جانتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.